السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت زکوٰۃ کے متعلق قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ سامعین کرام، آج زکوٰۃ کے حوالے سے اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ گویا نمازی مسلمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جو مال و زر تجھے دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے تمہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا اور تم اللہ تعالی کے فضل عظیم اور لطف عمیم سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، زکوٰۃ دینے میں رحمت اور برکت ہے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ دینا ایسا کار خیر اور نیک عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندے کو ہدایت کی نعمت اور اس کے کاروبار میں خوب رحمت و برکت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد پاک ہے ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، زکوٰۃ ادا کرنے سے غم اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ اے ایمان والو، مال و دولت جمع کر کے انسان بے پناہ بلا و مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر اور مال کے ضائع ہونے کا خوف و غم لگا رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر غم اور ہر خوف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ سامعین کرام، زکوٰۃ دینے سے ہمیں خوف سے نجات مل جاتی ہے، غم دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ ادا کرنا وہ نیک عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر زکوٰۃ دینے والے بندے کو اجر عظیم یعنی خوب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یعنی اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ سامعین کرام، زکوٰۃ کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ زکوٰۃ سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمیں جنت الفردوس ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اے ایمان والو، زکوٰۃ اس لیے ادا کرو تاکہ مال خوب بڑھے اور تجارت پھولے پھلے اور آپ کا مال بلا و مصیبت سے محفوظ ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جہاں مال و دولت تلف و ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندے سے راضی ہو کر اس بندے کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے، جس میں زکوٰۃ دینے والا بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
سبحان اللہ سامعین کرام، زکوٰۃ دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال ہر طریقے کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طریقے کے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے ہمیں بہت ساری نیکیاں عطا فرماتا ہے، جس کے سبب ہم کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین کرام، جن حضرات پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہے، وہ زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 100% میں 2.5% آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں اور مسکینوں کو اس کا مالک بنا دیں۔ سامعین کرام، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کی بہت بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب لوگوں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے فضل وسیلے سے نمازی بنا دے اور ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔